سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مال الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ الف مرة اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد انسان ہر وقت دو حالتوں کے اندر ہے، دو میں سے ایک حالت اس کی ضرور ہے، یا تو وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اخلاقی گناہ ہے، معاشی گناہ ہے، گناہ کی حد تو نہیں تھا، یا دوسری حالت ہوگی کوئی نیک کام کر رہا ہے، نیک عمل ہے، جس طرح گناہ بے انتہا ہے اس طرح نیک عمل بھی بہت زیادہ ہے، ہر سانس کے ساتھ آدمی نیک عمل کر سکتا ہے، ایسی ہے نا بھائی، ہم تجزیہ کر کے دیکھیں، میں نے تو غور کی دو چیزیں مجھے نظر آئیں، یہ دو آپ کو بتا رہا ہوں۔ کون سی؟ پہلی حالت یا تو گناہ کر رہا ہو آدمی، غور کرے آدمی، کیونکہ گناہ کرتے ہو آدمی پتہ نہیں چل رہا میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ، اور دوسری حالت کون سی ہے؟ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، کسی نیکی میں ملوث ہے۔ اب ان دونوں حالتوں میں سے کون سی اچھی ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ دونوں حالت بہت خطرناک ہے، اور دونوں ہی حالتیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں انسان کو، چاہے وہ گناہ کر رہے چاہے وہ نیک عمل کر رہے، دونوں خطرناک۔ گناہ کی خطرناک کیسے ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ پتہ ہی ہے، ہمیں پتہ ہے، گناہ کرنے والا شخص تو گناہ میں ہوتا ہے تو وہ اس میں جو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی پر ہوتا ہے، اللہ اس وقت اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اس برکتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، دعائیں اس کی اللہ قبول نہیں کرتا، لعنتیں اس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، عذاب اس پہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں، دلوں کی کیفیت اس کی بدل جاتی ہے، منحوستوں کا سایہ اس پہ چھا جاتا ہے، بربادی اس کی شروع ہو جاتی ہے، شیاطین اور جنات اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ ہر گناہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ یاد رکھو، چاہے گناہ ذرے کے برابر ہے تب بھی یہ کیفیت ہے، بالکل۔ جو بس میں جا رہا تھا وہ میں نگاہ اٹھ گئی، ختم، جس وقت نگاہ اٹھی تو آدمی اس کیفیت پر ہوتا ہے، بدترین کیفیت پر، یہ حالت ہوتی ہے گناہ کے ساتھ۔
جی ہماری پتہ نہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو جناب فلاں یہ کرتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا ہم نے ایسے گناہ کر دیا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم تو نمازیں بہت پڑھتے ہیں جناب، وظیفے بھی بہت کر رہے ہیں، جس نے وظیفہ ہوتا ہے وہ بھی کر لیا، اس نے وظیفہ ہوتا ہے وہ بھی کر لیا، پتہ نہیں کتابوں وظیفوں ہم نے کر لی ہیں، قرآن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے اس میں بھی کام نہیں ہمارا بنتا، بھجا گناہ نہیں بننے دیتا۔ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کی بربادی ہو گئی، تباہ ہو گیا، تو یہ تو خطرناک ہو گیا نا بھائی کہ گناہ کرنے والا شخص اللہ نہ کرے اب گناہ کی حالت میں مر گیا تو ڈائٹ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم پہنچا دے گا اس کو گناہ۔ نہیں جی سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، چھوٹے گناہ ہیں جی، میں تو عبادت بھی تو کرتا ہوں نا، روزے بھی تو میں رکھتا ہوں نا، میں یہ بھی تو کر لیتے ہیں جی، فلاں بھی کر لیتے ہیں، بالکل کر لیتے ہیں۔ لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو، کہنے قرآن میں اے ایمان والو اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ یہ اعمال بھی کبھی ضائع ہو جاتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نمازیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہی آپ نے کوئی عمل کیے بہت بڑے، ساتھ میں آپ نے گناہ کیا، گناہ کے ساتھ فوراً لال تو برسی، واشٹ ہو گیا۔ کیا خطرناک زبردست جہنم۔ اب ہم اپنے اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھیں، صبح سے شام تک کہاں جاتی ہے نظر ہماری؟ چلو بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ نیک عمل کے ساتھ جہنم میں آدمی کیسے چلا جائے گا؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ کیا نقطہ ہے؟ آج تک تو ہم یہ سمجھے یا تم نیک عمل کرو تو بھائی سیدھا جنت، یہ کرو تو فلاں جنت، ذکر کر لو تو جنت، اتنے قرآن پڑھ لو تو جنت، یہی کہتے ہیں لوگ۔ بھائی ہم تو ابھی ذکر کہیں گے تو جنت سے پوائے ماشاء اللہ، ہم نے پناہ کر لیا ہے، بڑی بڑی بشارتیں ہے نا، یہ بھی جہنم سیدھا ڈائریکٹ لے جاتا ہے نیک عمل بھی۔ وہ تو دوزخ میں جا رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، اور نیک آدمی کس وجہ سے جا رہا ہوگا؟ اللہ اکبر، نیکیوں کی وجہ سے۔ کیسے؟ کہ جس طرح گناہ کے اندر خواستیں میں نے آپ کے بیان فرمائی ہیں، اسی طرح اس میں کیا خطرہ ہے نیک عمل میں؟ یہ کیوں جہنم میں لے کے جائے گا؟ کیوں کہ نیک عمل کے ساتھ انسان میں کبر پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کبر اتنا بڑا گناہ ہے جی، میں تو یہ ہوں جناب، آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے مصلی پہ بیٹھا ہوں ذکر کر رہا ہوں، میں تو شیخ اعظم ہوں جناب، میرا تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں، میرے پیر زیادہ ہیں، میرے مرید زیادہ ہیں، میں تو لوگ آتے ہیں جناب، مجمع بڑھ جاتا ہے جب تقریر کرتا ہوں، میری کیا قرآن کی تفسیر ہے جناب، بول نہیں رہا، اندر سے شیطان اس کو بلا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ کڑی باتیں ہیں لیکن بہت صحیح بات کر رہا ہوں، یہ آخرت کی باتیں ہیں، بزرگان دین نے میں یہ علاج ہے۔ ہزاروں لوگ اس حالت کے اندر ہوں گے، اللہ اکبر، بڑے بڑے انہوں نے جناب القابات ہوں گے، بڑی بڑی نشانے ہوں گے، بڑے بڑے پیر ہوں گے یا شیخ ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ کس مقام پہ ہوں گے؟ کتنا بڑا اللہ کہے تم چھوٹا گناہ نہیں کیا ہے، بے وقوف ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے تھے، تمہارے اس عمل نے، تمہاری نیکیوں نے تمہیں کہاں برباد کیا جو میں نے تمہیں اتنی چیز دی تھی، کہ تمہیں تو وہ چیز پیدا ہوگی تھی جو شیطان کی میں نے مثال تمہیں دی تھی۔ شیطان اتنا اپنی عبادتوں پہ، اپنے علم پہ اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا، اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کیا، وہ کون سی وجہ تھی؟ صرف ایک وجہ تھی، وہ کیا تھی؟ کبر۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مجھ میں ایک کبر پایا جا رہا ہے اتنی نیکیوں کے بعد، اللہ بلندی دے رہا ہے اور مجھ میں کیا ہے؟ وہ کبر ہے، عجب ہے، ریا ہے، پتہ نہیں ہزاروں قسم کی باتیں ہیں، اس وجہ سے، اس درجے کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے دیا، سب کچھ ہے۔ دیکھیں تو جناب سب کہیں گے جناب یہ تو بڑا ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے اس کی، اتنا بڑا مجمع لگ جاتا ہے جناب، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اتنی یہ ہو جاتا ہے نا آج کل جی۔ لیکن جو ترازو اللہ پاک نے رکھا ہے، تولنے کے ایک ترازو جو رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس ترازو کی عجیب حالت ہے، وہاں تو جب انسان جب تلے گا تو وہ تو کیفیت عجیب ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ اس میں کیا ہے؟ خطرہ، اتنا خطرہ ہے کہ گناہ سے زیادہ اس میں زیادہ خطرہ ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں، گناہ سے زیادہ دوستو اس میں زیادہ خطرہ ہے۔
ایک آدمی مثال دے رہا ہوں وہاں سے، تو میں نے حفظ نہیں کیا قرآن، جو چاہے اس کو کہہ دو، لیکن اگر میں نے قرآن حفظ کر لیا، میرے بات پہ یہ ہو سکتا ہے میں نے حفظ کیا میں قرآن پہ، فرق ہو گیا نا. میرے میں ایک چیز نہیں ہے بھائی، دوسرے میں وہ چیز اس میں آ گئی تو وہ کیا ہوگا، میرے میں تو ہے، اس میں تو نہیں ہے. یعنی کیا ہے، اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے اس میں کہ ہر آدمی اس کے نتیجے ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہر آدمی اس کے نیچے ہے، وہ اوپر ہے. میرے جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا جناب، میرے جیسے ہی کر کے دکھائے کوئی. اندر وہ چیز اس کے موجود ہوتی ہے، ایکشن بھی کبھی کبھی بتا دیتا ہے، ظاہر بھی کبھی ہو جاتا ہے وہ آدمی. تو یہ تو بھائی میرے، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہو گیا. یعنی گناہ نظر تو آ گیا، کبھی تو کچھ تو ہو ہی جائے گا گناہ دیکھ کے، کوئی تھپڑ مار دے گا، سمجھا دے گا کہیں لٹا چیزی، لیکن اس کو کون سمجھے؟ اب اس کو سمجھانے بڑا مشکل ہے کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، آپ اس کو کہیں گے، وہ تو بیٹھا ہے مسلح پہ، ممبر پہ، آپ اس کو کہیں حضور یہ تو، وہ تو کہا او تیری ایسی تو مجھے کہنے آ گیا تیری جرت کیسی ہوئی ہے، تو نے مجھے یہ بات کہہ دی، وہ کیسے ہے مجموعہ. تو اب سمجھ آئی بات. تو یہ سب نیکی کہاں لے کے جا رہی ہیں ہمیں؟ بولے سبحان اللہ. باتیں تو اچھی ہیں، عقل والوں کے لیے تو باتیں اچھی ہیں. جانا ہم کہاں جاتے ہیں؟ اونچا بول رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں. تو کبھی تجزیہ بھی کر لینا آپ. بہت ہی خسارے میں ہوگا وہ مرد و عورت، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سن رہے ہیں سب لوگ میری بات ہے، مجھ سے تعلق رکھنے والے بھی سن رہے ہیں. انتہائی خسارے میں وہ لوگ ہوگا جس نے تزکیے کا پروگرام شروع نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا پروگرام ہے تزکیے کا کہ اس میں سیلف اسسمنٹ انسان کر رہا ہے، دونوں کیفیت اس کے اندر نکل رہی ہے الحمدللہ. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہو رہا ہے کہ اس میں الحمدللہ یہی اللہ چاہتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ تجھ میں یہ احساس پیدا ہو جائے جب آپ وہ چیٹس کر رہے ہیں الحمدللہ. بولے سبحان اللہ. نہ کرنے والا شخص ان دونوں میں سے کسی چیز میں مبتلا ہے تو کبر ہے، اونچا سمجھتا ہے، شیطان نے جکڑا ہوا ہے، یا وہ شیطان اس کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اپرچونٹی، وہ مرد وہ عورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ وہ بچ جائے، جہنم سے نکل جائے. سبحان اللہ. تو یہ پھر میں آپ کو دوہرا رہا ہوں بات، یہ دیکھیں خود بیان بتا رہا ہے، یہ بات یہ میری گفتگو بتا رہی ہے آپ کو کہ کتنا بڑا کرم ہے. جب تک سیلف اسسمنٹ نہیں ہوگی، ہم جج نہیں کریں گے اپنے آپ کو. آپ کیسے جج کر سکتے ہیں صبح سے شام تک کہ میں جھوٹ بولا ہے، غیبت کی نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ. کہ وہ آپ کو شیٹ بتا دے گی شام کو کہ تو جھوٹا تھا. جب وہ جب شیٹ آپ کو بتا رہی ہے جھوٹا تھا، اندر ایک چیز پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یار تو غلطی ہوگی آج میں. تو کل کا دن جو آپ کا ہوگا الحمدللہ اس نے آپ کو اجاگر کر دیا. ول ٹرائی دا بیسٹ، ڈو دیٹ. کرنا چاہیے سب کو. یہ نہیں کتنا محروم ہو وہ شخص، اس نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا، حاصل نہیں کیا. اللہ نے گھروں تک پہنچا دی ایسی چیز. تو خیر یہ تو ایک بات ہوگی اللہ کے احسان کا، میں آپ کو سامنے ذکر کر دیا کہ کیسے کیسے انسان ناشکرا ہوتا ہے، کہ کیسے کیسے ماحول کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آج اگر ہمیں احساس ہو جائے، دیکھیں آج آپ دکان پہ کھڑے، کوئی حساب کتاب دکان کا نہ کریں، آپ کو خسارے کا اور فائدے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، دکان بیٹھ جائے گی. ہر سمجھدار دکاندار شام کے وقت سوچے گا کہ آج میری سیل کتنی ہوئی ہے، کل کتنی تھی، میرا مال کتنا بکا ہے. تو کل وہ اس پہ اسیس کرے گا کہ یہ میرا مال نہیں بکا، یا تو اس کو سیل پہ لگاؤں گا جو بک رہا ہے، یا اس کو اور لا کر ڈالوں گا. ہوتا ہی ہوتا. یہی سمجھدار آدمی الحمدللہ ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے. جب اپنی سیٹ کو دیکھے گا دوسرے دن، وہ کہے گا تو بہت خسارے میں جا رہا ہوں میں. اس کی سر تو یہ بتائی تھی حضرت نے، میں تو بہت شرمندہ ہوں. احساس جگہ دے گا اللہ پاک اس کا. اللہ کے فضل سے ایسے ایسے گناہ نکل جائیں گے، سبحان اللہ. اس سے بڑا کوئی بیوقوف انسان ہو سکتا ہے جو بھی ایسی کام نہ کرے کہ بھائی اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے. تو اب یہ دو کام ایسے ہو گئے ہیں دوستو، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. دونوں میں سے کسی کام میں ہوتا ہے اور دونوں کام لے جانے والے تھے. آؤ اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو. بتاؤں؟ بولو سبحان اللہ. اس سے بچ نہیں سکتا. پہلی بات
گناہ ہم کر رہے ہیں، ڈائریکٹ جنت کیسے مل جائے گی؟ اللہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ ہمارے یہ اعمال ہمیں جنت میں کیسے پڑیں گے؟ گناہ جو کر رہے ہیں، گناہ سے چھٹکارا۔ اللہ پاک نے کمال، سبحان اللہ، اس کی رحمت کا کمال، اس کی فضل کا کمال دیکھیں کہ کیسا علاج رکھا ہے اس کا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا علاج یہ ہے، یہی گناہ، دیکھ الٹا جا رہا ہے معاملہ، یہی گناہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، یہی غلطیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ نے ایسا علاج اس کا بتایا۔ صرف ایک کام ہم نے کرنا ہے، بے شک 10,000 دفعہ گناہ ہو جائے ہمارے دن کے اندر، لیکن ایک کام کر لیں، ایک کام کر لیں۔ وہ کیا؟ کہ جس وقت بھی گناہ ہو اسی وقت توبہ کر لیں۔ بولے سبحان اللہ۔ بازار ہو، دکان ہو، گاڑی میں ہو، گھر ہو، ہوائی جہاز میں ہو، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، ادھر ہو، یہ تزکیہ بتائے گا نا، یہ تزکیہ رپورٹ ہے۔ احساس کر لیتا نا آدمی اس سے گناہ ہو تو اس پہ رونے نہ بیٹھ جائے گناہ پہ، او یار میرے سے پھر گناہ ہو گیا، میں تو یار تم نہیں، اللہ پاک نے کیسا انعام کیا۔ آپ دیکھیں جو عبادت اللہ پاک نے دی ہے اس میں یہ چیز رکھی ہے۔ فجر پہ نماز پڑھی، بہت سارے گناہ ہو گئے ہمارے، آیا ظہر پہ اللہ نے صاف کر دیا۔ بولے سبحان اللہ، کیسا سسٹم رکھا ہے۔ ایک جمعہ آیا گناہ کرتا ہے جمعے تک، اللہ اکبر، دوسرا جمعہ آیا سارے گناہوں کو صاف کر دیا۔ ایک رمضان آیا، ایک سال میں پتہ نہیں کیا کیا خواستیں ہم نے کر دی، جیسی رمضان کا چاند نظر آیا اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک حج آیا، حج کے بعد ہم نے کیا کیا گناہ کر لیے، سبحان اللہ۔ دوسرا حج آیا، عرفات میں بیٹھے، اللہ نے نہ معاف کیا بلکہ نیکیوں میں بدل دیا۔ کیسے انتظام کیا؟ تو یہاں پتہ ہی چلتا ہے اس لاجک سے جو اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے، سسٹم یہ رکھا ہے کہ بندہ ہر وقت جو ہے ان گناہوں کے سبب سے مجھے راضی کرتا رہے۔ بولا اس کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، لیکن شیطان وہ کرنے نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہو میری اس حالت سے، میری حالت سے تو مایوس نہ ہونا، کب جتنا تو گناہ کر سکتا ہے کر لے، ہو گیا گناہ، اچھا پھر گناہ کیا میں نے، گناہ کرنے کے بعد 5 منٹ بعد پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لیں، پھر صاف ہو گیا۔ اس کشمکش کے اندر جب میں توبہ اور گناہ کی کیفیت میں تھا، میری موت ہو جاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جنتی ہے۔ پہنچ گیا جنت نہیں پہنچا، گناہ کچھ میرا بگاڑا، آپ کا بگاڑا نہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ گناہ کے بعد اپنے سر کو خم نہیں کرتے اللہ کے حضور میں، اپنے سر کو جھکا کے اعتراف جرم کر لیں، اعتراف ذنوب کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے ہو گیا، چھوٹا سا گناہ ہو گیا لیکن یہ تو اس گناہ نے مجھ سے دور کر دیا، میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں اندر تو یہ نہیں کروں گا، پکا وعدہ کر لیں میں نے کرنا یہ گناہ، تعالیٰ مجھے معاف کر۔ دوسری اگلے لمحے ملک الموت ہو گیا، گردن دبائی، یہ تو معافی مانگ کہا تھا جناب، نہیں جی دوسرا کہیں گے تو بڑا بدکار آدمی تھا جناب، رات اس نے شراب پی، میرے ساتھ اس نے زنا کیا، یہ جناب ہم تو رات بھر تماشے لگائے، دیکھو کیسی بری بات ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کیا پتا کہ اس نے سر جھکا کے 1 سیکنڈ کا اللہ سے دوستی کر لی تھی، صلح کر لی تھی۔ یہ راز ہے بٹوین مین اور اس کے کریٹر اور کریٹ کی جو اللہ کے درمیان جو مخلوق ہے اس کا اور خالق کے درمیان کیا ہے، یہ ایک راز کی بات ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے جہنم میں چلا گیا۔ ان کے گناہوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اس نے پتہ نہیں کب توبہ کر لی۔ توبہ کے لیے باجا بجانا پڑے گا، ڈول بجانا پڑے گا، کہ مجمع جمع کرنا پڑے گا، کیا گواہ لینے پڑیں گے، کیا آپ کسی خاص جگہ پہ جانا پڑے گا، خاص عبادت کرنی پڑے گی؟ نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنے گردن کو جھکا کے میں رب سے صلح کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تو کہتا ہے 1 ہاتھ بڑھاؤ تو میں تو پورا ہاتھ بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ، میں تو پنجے ہی بڑھا رہا ہوں، مولا اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں جس وقت تو گناہ کی توبہ کرتا ہے۔ کریں گے بھائی؟ مسئلہ حل ہو گیا، بس اس طریقے کام ہے۔ اگر ہم کسی حالت میں گناہ سے ہو رہے ہیں، گناہ ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہیں، ذکر کیا، پھر ہو گیا، تھک گناہ کے بعد اللہ مجھے معاف کر پڑا۔ جب یہ پریکٹس ہوگی اتنا شرمندگی آنی شروع ہو جائے گی، الحمدللہ غیرت و حیا آنی شروع ہو جائے گی انسان کے اندر کہ یار جی میں نے کام کیوں کر لیا، ابھی تو میں نے کہا تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے شیٹ آپ کی یہ بہت کام کرتی ہے، الحمدللہ جو دی ہے، یہ علاج جو دیا گیا، نہیں سمجھے؟ مسئلہ حل ہو گیا اس کا۔ دوسرا مسئلہ اب کیا ہے بھائی؟ نیکی ہمیں لے جائیں گی جناب جہنم کی طرف،
تکبر پیدا ہونا، ریا پیدا ہونا، عجب پیدا ہونا، اس کو کیسے کنورٹ کریں کہ جناب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں ہماری؟ اس کا بتا دوں علاج آپ کو. میں ابھی ذکر میں آیا ہوں، نیکی ہوگی نا. اگر میں نے وہ علاج نہیں کیا جو بتایا گیا ہے تو مجھ میں ریا بھی آ جائے گی، مجھ میں گھمنڈ بھی آ جائے گا، میں پیری بننے لگوں گا، میں کچھ بھی کرنے لگوں گا، میں نیک بھی سمجھنے لگتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمیشہ. جس نے جو نمازی نہیں ہے اور جس نے نماز شروع کی اس کو ایسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کسی نے داڑھی رکھ لی اتفاق سے، وہ دوسرا اس کو کرنٹ مارنے لگتا ہے. ایک آدمی کو نیک کام کر لیا اور دوسرا بیچارہ بھی نہیں کر سکا، اس کو ٹیڑھا ہو کر دیکھنے لگتا ہے. ایسے کرتے ہی نہیں کرتے. وہ اس کو نیچے نظر آتا، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. یار شرم کرو تم، یہ لوگوں کے سامنے اس کو کہہ رہے ہیں شرم کرو یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو. ابھی اس کو 3 دن خود ہوئے نماز پڑھے. دیکھو یہ میں سنت سے عمل کرتا ہوں، میں نے جناب امام باندھا ہے، میں یہ کرتا ہوں. یہ تو خوش کو نہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جناب یہ کام نہیں کرتے ہیں سنت کہتے ہیں نہیں کہتے. جب پوچھیں کیوں کہتا ہوں، نہیں جی ہم تو تبلیغ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو تاکہ یہ بھی کرے کام. کسی بات ڈھنگ ہوتا ہے ہر چیز کا، طرز ہوتی ہے ہر چیز کی. مرض تو بہت خطرناک ہے. یہ ہے کہ نیک کرنے کے بعد نیک کام تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ سوچو، بتاؤ اس کے علاج. نیکی محفوظ ہو جائے الحمدللہ، نہ ریا رہ جائے، نہ تکبر رہ جائے، نہ اس جو آئے اس میں، اور وہ نیکی جیسے آپ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا چلا جائے. مزہ نہیں آتا؟ اونچا بولیں سبحان اللہ. پھنسے بیٹھے ہم تو اس دنیا کے اندر دوستو، بڑا مشکل ہے کہ بھر تک چلے جائیں، بہت مشکل ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا دوسری کیفیت کیا ہے جو ہمیں اس چیز سے نکال دے گی؟ نیک کام کرنے کے بعد بے شک چھوٹا سا نیک کام بھی ہو جائے تو یہ چیزیں پیدا کرے گا شیطان آپ میں. آپ جا رہے ہیں، اب آپ نے ایک نیک کام کیا کہ آپ کے راستے جا رہے تھے نا تو آپ نے پتھر کو ہٹا دیا. کیوں؟ آپ نے کہا جی میں نے سنا تھا ایک عالم صاحب جو میں تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا تھا عالم صاحب نے کہ جو راستے سے پتھر اٹھا دے، تو آپ انہوں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ اس پتھر اٹھانے کے بعد اس کا جو ماشاء اللہ نے اس کو بخش دیا. فلاں عورت نے ایسا نیک کام کیا تھا، اللہ نے بخش دیا. ہمیں عالم صاحب نے قصہ سنا ہے. ہم جب جا رہے ہیں راستے سے تو ہم نے اس لیے کہ پتھر اٹھا دیا، شیطان آ گیا. چھوٹا کام کیا بس وہ اس کام سے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لے گا. پہلے تو آگے والے کو کہے گا یار میں آج جا رہا تھا، میں نے آج پتھر اٹھایا، یہ تو کرنا چاہیے ہمیں یار نیک کام. تو شام تک اس کی کافی الحمدللہ اشتہار بازی ہو چکی ہوگی کہ اس نے راستے سے پتھر اٹھایا تھا، یا اس میں تھوڑا سا کی آ چکا ہو گھر جانے تک کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں، میں نے پتھر اٹھایا تھا، مسجد سے میں نے ایک دن کا اٹھایا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تو میں نے اس دن کو جیب میں ڈال لیا. یعنی سب سے چھوٹی نیکی کی بات آپ سے کروں جو اپنے نیکی کی ایک صفت یہ ہو جاتی ہے، شیطان نفس تو چل رہے ہیں نا، اس کو صرف یہ ہو جاتی ہے کہ دو لوگوں کو بتاتا ہے کیوں نہیں تو آج روزہ رکھا ہے، آج نفل روزہ ہے تو اس نے روزہ رکھ لیا. اب کھجور دے رہا ہے تو پتہ ہے نفل روزہ ہے تو کھجور دوسرے کو دے رہا ہے، آپ بھی کریں. اب تو نے روزہ رکھا، اس نے روزہ تو نہیں رکھا، اس کو تم دے رہا ہے. ہوتا ہے کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا مسجد میں کافی ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جائے تو نے نہیں رکھا، میں نے رکھا ہے روزہ. کہنا چاہیے ایسے؟ ہاں ایسی عبادات کو چھپ کے کریں، ٹھک سے بوتل کھولیں گے جیسے الحمدللہ صحیح ہے. لیکن یہ سوچیں کہ یہ گناہ نہیں کرنا ایسا، لیکن ہے کہ ہو سکتا ہے نفس و شیطان مجھے جکڑ لے. ایسے نفلی عبادات کوشش آدمی یہ کرے کہ چھپ کے کرے تاکہ موقع نہ دے نفس و شیطان کو، کیونکہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ عبادت آپ کو جہنم میں لے کے چلی جائے اور اتنا بڑا گناہ آپ کے اندر پیدا کر دے کبر کا. میں پوری مسجد کے اندر میں نہیں روزہ رکھا ہے، کس نے رکھا جناب؟ آج پیر کا روزہ میں نے رکھ لیا. بہت سے طریقے ہیں بتانے کے. السلام علیکم یا پیر دا کر دیا تھی روزہ رکھا ہے، بڑا مزہ آتا ہے تاکہ میں نے تو رکھا ہے روزہ. ایسا دیکھیں تو کیا ہے، بہت چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نیکی کی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھا آپ نیکی جب آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو ایک عمل اگر آپ کر لیں گے الحمدللہ ایک دم یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، پھر آپ کچھ نہیں کریں گے. بتاؤں کیا چیز ہے؟ سن، جب بھی کوئی اللہ توفیق دے کسی نیک عمل کرنے کی، جیسے میں نے تنکی کی مثال دی ہے، آپ کو مٹی کی مثال دی ہے، اور نمازوں کی تو مثال بہت بڑی ہے، سجدوں کی مثال تو بہت بڑی ہے، تہجد تو بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ
روزہ نفل رکھنا بہت بڑی چیز ہے، حج بہت بڑی چیز ہے، نوافل کی چیزیں بہت بڑی چیزیں، تلاوت قرآن تو بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ توفیق دے دے اس ریا اور تکبر سے بچنے کے لیے، ایک ہمیشہ آپ بات کریں، ایک ہمیشہ بات کریں، فوراً جب نیک عمل ہو جائے تو اپنے تزیہ کر کے گردن جھکائیں، جیسے توبہ کے لیے جھکائی تھی نا، وہاں کیا کی تھی ہم نے؟ اونچا بولے تو اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیک عمل پر جیسے ہی نیک عمل تو فوراً نیچے، اللہ تعالیٰ کمال تیرا ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ میں تو اتنا ذلیل آدمی ہوں، ابھی تو میں گناہ کر کے آیا تھا اور میرے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اللہ تیرے ذکر میں بیٹھ جاؤں، کہاں مسجد میں نماز پڑھنے آگے سجدہ تو مجھے کر رہا ہے، میں نے بولا تیرا بڑا شکر، اور یہ اندر بات ہو رہی ہے بہت، ملا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا، تیری سب کچھ عطا ہے، تو نہ کرتا تو میرے مولا میرا تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ایسی صفت پیدا ہو جائے گی، ایسی صفت پیدا ہو جائے گی کہ اس صفت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو غوث اور کتب بناتے ہیں، اور یہ صفت خالص اور خالص دنیا کے جو سب سے عظیم انسان ہیں وہ صفت پیدا ہو جائے گی ہمارے میں، آپ میں یہ صوفیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صفت اور صفت سب سے بڑی صفت کس میں ملتی ہے؟ یہی صفت ان کی ساری صفات پہ کور کرتی ہے۔ یاد رکھنے بڑی اونچی بات کی ہے میں نے، بہت اونچی بات ہے، ان عظیم انسانوں کی ساری صفات میں یہ صفت جو ہے سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ وہ عظیم انسان کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی پاک اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ہیں جو سب سے بڑے عظیم انسان ہیں۔ ان کی ساری صفات میں یہ صفت جو پرماننٹ ہے، سب سے نمایاں صفت ہے وہ۔ اگر ہم نے یہ فیل کیا تو الحمدللہ اس کے پر تو اس کے عکس ہمارے سینے میں اترنا شروع ہو جائیں گے۔ جو یہ اگینسٹ کس کے آتی ہے تو سب سے بڑی بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ اونچا بولے، کبر۔ تو یہ صفت جو ہے سب سے اونچی صفت ہے، اس کے مقابلے میں کبر ہوگا، ورنہ یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے گی اگر یہ فیل کر لے گا۔ وہ صفت کون سی ہے؟ عاجزی، تواضع، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، زبان سے نہیں کہنا میں تو جناب بہت مسکین ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جناب، میں تو کہاں عالم جناب، میں کہاں صوفی جناب۔ نہیں نہیں نہیں، ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے دل سے سمجھنا، دل میں اتر جانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو زبانوں سے کہتا ہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور جو دل کے اندر ہوتا ہے پوری دنیا اس کی شہادت دیتی ہے۔ بولے سبحان اللہ، مزہ نہیں ہے، اچھا بولے، ساری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اس کو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، رقابت کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو نیچے بتانے کی ضرورت نہیں، سب کہیں گے یار کیسا فقیر آدمی ہے، عجیب درویش آدمی ہے، یار اللہ نے اتنا اس کو رتبہ دیا ہے، دیکھو یار کیا مقامات دیے، اس کی حالت دیکھو یار، دنیا کہہ رہی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار میں تو بہت ہی مصیبت میں پھنسا ہوں میرے مولا، میرا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کیا، میرا کیا کمال۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا توڑ کیا ہو گیا کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی انعامات سے نوازے اور اچھے عمل عطا فرمائے، رات کی عبادات نصیب فرمائے، ذکر اذکار نصیب فرمائے، تلاوت قرآن نصیب فرمائے، حج پہ حج نصیب فرمائے، جس قدر فرمائے اسی قدر اپنی گریہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کچھ نہیں مولا، تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان، تو نے دیا، میری توفیق کہاں، تیری توفیق۔ ایک اتنی سی نیکی پہ 10 منٹ لگا دیں اللہ کی تعریف کرنے میں، اللہ کی صفات کو بیان کرنے میں، بولے سبحان اللہ۔ پھر مجھ سے پوچھیں آگے، مجھے بتائیں کہ حضرت دل کی کیا کیفیت ہوئی اس نیکی کی بعد؟ پھر آپ کہیں گے یہ بڑا مزہ آیا، سبحان اللہ، اتنا مزہ آیا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اب تو مزہ بڑا ہے روزہ دینے کو، کسی کو کھجور دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بات سمجھ آئیں گی؟ اچھی سمجھ آئیں؟ پسند آئیں؟ عمل کریں گے؟ اب یہ 2 اونچی صفات ہیں۔ کون سی صفات بتائیں کہ ہمیں ہر وقت توبہ کی کیفیت نصیب ہو جائے، توبہ کی کیفیت میں ظاہر ہو جائے گا کہ میں گناہ گار بندہ ہوں، بالکل بکواس بندہ ہوں، اس دنیا کے اندر میں سب سے بکواس حرکتیں کرتا پھر رہا ہوں۔ سب سے خطرناک انسان دنیا کے اندر وہ شخص ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی کہے جی میں کوئی گناہ نہیں کیتا، میں تو ہے ہی نہیں جی، تبھی تو گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔
اس کو کتنا جھنجھوڑیں آپ، وہ گناہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں وہ. اللہ اکبر. کسی انسان کو آپ کہیں زہر ہے، زہر پیے گا؟ کیوں حاجی صاحب پیے گا؟ کدی نہیں پیے گا، کدی نہیں پیے گا. کہ جی یہ زہر ہے، کدی میں تو نہیں پیندا جی. پیے گا کبھی نہیں. تو وہ آدمی گناہ کیوں کر رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ کہ اس لیے وہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا. جو زہر کو زہر نہیں سمجھے گا وہ پی جائے گا کہ زہر ہے ہی نہیں جناب، میں تو پیتا ہوں، یہ تو شربت ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ زندہ رہے گا مرے گا؟ جو انسان گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا تو گناہ چھوڑے گا نہیں. جب گناہ چھوڑے گا نہیں تو جہنم کے علاوہ اس کو ملے گی کیا چیز؟ کتنی بڑے بڑے مرض کے اندر وہ مبتلا انسان. مجھے بتائیں آپ، سپورٹ بتا گیا، پتا چلا کہ اس کے بعد اس گناہ کے بعد یہ سزائیں ملتی ہیں، یہ سب چیزیں. کہتے ہے کوئی نہیں، پھر جا کر وہی کام کرنا، کیونکہ وہ توبہ کر ہی نہیں رہا. جو گناہ سمجھے گا وہ کیا کرے گا؟ توبہ. جو توبہ کرے گا اللہ کہے گا میرا دوست ہے یہ، تو احساس ہو رہا ہے اس کو، کیونکہ اس کی صفت کے اندر ہے گناہ کرنا، اس کی وجود میں گناہ کی حرکت دوڑ نہیں شیطان بوس، وہ تو کرے گا گناہ. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، میں گناہ گار ہوں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، میرے مولا بخش مجھے، میں معافی مانگتا ہوں، بخش دے مجھے. اللہ کہے میں تجھے بخش دیا. کر پھر گناہ. یہاں پہ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو کہ تو کیوں روتا ہے؟ کتنا گناہ ہے کہ زمین کے بڑا آسمان تک تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. جی اتنے تو نہیں. کہتے اتنے بھر لے، اس رب کے سامنے جا کے تو ایک دفعہ کہے کہ مجھے اللہ معاف کر دو، تو وہ بھی ختم کر دے گا. لیکن کہتا نہیں انسان وہ گناہ گار. سب سے بڑا پھنسا ہوا انسان وہ شخص ہے. اللہ میرے مولا ایسے شخص کو تو بچا، جہنم کی آگ سے کبھی نہیں بچ سکے گا، اطراف سنون نہیں اس کا. یہ کیفیت کا پیدا ہونا بہت بڑی چیز ہے دوستو. اور دوسری کیفیت جو میں نے بتائی، اٹس ناٹ جوک. اب سن تو رہے ہیں آپ، کہتے نہیں کریں گے، لیکن یہ جو کنکلوژن میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو کر گیا وہ ولی اللہ بن گیا. جس نے دو کیفیتیں کر لی وہ دوست اللہ کا بن گیا، وہ غوث بن گیا، وہ قطب بن گیا، اللہ کے قریب پہنچ گیا، جنتوں کے اعلیٰ درجے میں چلا گیا. جس نے دو صفتیں کر لی. تو یہ کوئی آسان ہے؟ یہ باتوں سے آتی ہیں باتیں، یہ صفات کے باتوں سے آ جائیں گی، یہ کتابوں میں پڑھ کے آ جائیں گی. میں نے آپ کو کہہ دیا اور آپ کہتے ہیں حاجی ہم کریں گے، آپ کر لیں گے. میں شرطیں اگر تو نہیں کر سکتے، گارنٹی دے رہا ہوں. نہیں کر سکیں گے، بڑی چیز ہے. اسی لیے قرآن نے اس کے لیے آگے راستہ دکھایا ہے، آگے راستہ دکھایا کہ تم نہیں خود کر سکو گے. یہ چیزیں ناممکن ہے. سن تو لیے تم یہ نہیں کر سکو گے. ان چیزوں کو کرنے کے لیے تمہیں ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا، تب تم کرو گے. یا اللہ وہ کیا کہا تمہیں کون مع الصادقین. مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ. ان دونوں کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک چیز تمہیں کرنی پڑے گی. وہ کیا؟ کہ کسی ایسے انسان کو دوست بناؤ جو آلریڈی یہ کام کر چکا ہے. وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو ان میں کمال یہ ہوگا تمہیں سبحان اللہ آلریڈی پیش کی، اس میں صفات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. جب تم اس کے پاس جا کے دوستی کرو گے، اس سے تعلقات بناؤ گے ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو. یہ بھی یاد رکھنا، اور کوئی مقصد، ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی ایسے اللہ والے کے پاس جائیں گے جو آلریڈی یہ کام کر چکا ہے، ان صفات کو حاصل کر چکا ہے. تو پھر تمہارے لیے وہ مقناطیس کا کام کرے گا. بولے سبحان اللہ. ایک تو ہوتا ہے لوہا کو تو نہیں کھینچ سکتا ہے. کیوں؟ کہ اس میں کرنٹ ہی نہیں پیدا ہوا. تو اسی طرح ہوتا ہے اللہ والے کے اندر کرنٹ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ہی جائیں گے کھینچ لے گا آپ کو. تبھی کیا کون مع الصادقین بڑا کام کرتی ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے جو سچے لوگ جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ جس راستے کو پانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں صرف تو وہ ایک منٹ ضائع نہیں کرتے، وہ تلاش کر ہی لیتے ہیں اللہ والا. کسی کو انگلینڈ میں ملتا ہے، کسی کو مینچسٹر میں ملتا ہے، کسی کو بولٹن میں ملتا ہے، کسی کو کہیں ملتا ہے، کسی کو جناب بڑوچ میں ملتا ہے، کسی کو سورت میں ملتا ہے، کسی کو کراچی میں ملتا ہے، کسی کو پاکستان میں ملتا ہے، اور کسی کو گدائی شریف میں ملتا ہے. اونچا
اپنی اپنی قسمت کس کو کہاں ملے، اور جہاں اس کو مل گیا پھر وہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے تو بھائی دنیا اپنی آخر سنوانی ہے. لیکن جو دفر ہوتے ہیں جو پرواہ ہی نہیں کہ مر جائیں گے تو جائیں جی جہنم میں جائیں، کہیں جائیں، روٹی کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، انہوں نے کہاں ہلنا ہے. وہ تو سطحی زندگی میں چلے جا رہے ہیں اپنے پاس، نماز پڑھو، کر لو، دفنا کر لو، ان باریوں اس کو باریکی سمجھتے ہیں. یہ تو زندگی کی وہ راہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے وہ جن پہ انعام کی اللہ پاک نے. انعام والے کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں. تو پھر ان دو صفات کو تقیدیں سے نہیں آئیں گی. جو کرنا چاہتا ہے وہ کیا کام کرے، کیا کام کرے، یہ نہیں ہاں کریں گے ہمارا باپ بھی نہیں کر سکتا، زور لگا لے. اس کام کرنے کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ کسی اللہ والے کو تلاش کرنا پڑے گا. تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کی تقریر سب سے بڑی ہے وہی اللہ والا، جس کی داڑھی سب سے بڑی ہے وہی اللہ والا، جس کا امامہ سب سے اونچا ہے وہ اللہ والا. پتہ ہے نہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام بتاؤں آپ کو، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں روزانہ، اور پڑھنے کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا شخص عطا فرما دے جو میرے لیے آسان بھی ہو، اس کے پاس پہنچنا بھی آسان ہو، اور میرے دل کو بھی لگتا ہو تیرا دوست. اونچا اگر نہ ملے نا اللہ والا تو پھر مجھ سے آگے بات کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کے لیے اپنے دوستوں کو اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں. کیسے پہنچا دیتے ہیں؟ کنڈی کھڑکائے گا، یار میں نے پیاس لگی ہے، میں نے گلاس پانی پلا سکتے تو سی جناب، بولے سبحان اللہ. ہاں جی جناب ضرور پلاؤں گے. اندر آ جاؤ جناب. آپ اس کو اندر لے گئے، اندر لے گئے، بیڑا گھر ختم. بیڑا کرتے ٹھنڈا سڑ سب کچھ دل دے بیٹھتے آدمی صاحب، پانی پیتے پیتے کام بن جاتا. اللہ نے پہنچا دیا. اس کے چہرے میں نور زدہ آنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کی گفتگو میں مزہ آنے لگتا ہے، اس ساتھ بیٹھنے میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر گم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بس اس کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرا پیاسا ہوں، تیرے مجھے تو اپنے رستے پہ پہنچا. میں ایسے نہیں چاہتا، گناہ کی حالت میں نہیں مرنا چاہتا. لیکن افسوس کہ ہم یہ سارے کام نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں جائیں گے تو نوکری مل جائے گی، فلاں کورس کریں گے تو یہ مل جائے گا، فلاں ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح تو یہ ٹیکس بچانے کے لیے یہ کام کر لو، اس کے پاس جو تو ایسے ٹیکس بچے گا، اس کے بعد یہ ہوگا، فلاں ساری دنیا کام کریں گے. کسی کو نہیں پتا کہ موت کے آنے کے بعد ہمیں کیا چیز کام آئے گی. اس کے لیے کچھ جستجو کرتے ہیں. بات سمجھ آئے گی میری؟ نہیں آئی؟ پھر ریپیٹ کروں، نیچے سے کرتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ سے روٹی کی نہیں، پانی کی نہیں، بیوی نہیں، کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ اونچا بولنا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست ملا دے ہمیں. کریں گے؟ آواز بڑی نیچے آ رہی ہے. اس کے بعد پھر تلاش جاری کریں گے. پھر جب اللہ والا مل جائے تو اس سے کیا کریں گے؟ دوستی کریں گے. جب دوستی کریں گے تو اس کے ساتھ پھر چلنا شروع ہو جائیں گے. جب اس کا چلنا شروع ہو جائیں گے تو الحمدللہ جس لیے آپ نے اس کو مانگا تھا وہ صفات ہمارے پیدا شروع ہو جائے گی، اور وہ کیفیت ہماری ہو جائیں گی کہ گناہ کریں گے توبہ کریں گے، اور الحمدللہ نیک کام ہوں گے تو شکر کریں گے، اس کا فضل تلاش کریں گے. اور پھر کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں اللہ راضی کب ہوتے ہیں؟ اس طرح راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ. واتبعوا رضوان اللہ ذلک فضل اللہ عظیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن میں کہ آ جاؤ میرے حکامت کی طرف، میں جو کہتا ہوں میری باتوں کو سن لو. رضوان اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور یہ میرا سب سے بڑا فضل ہوگا جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. بولے سبحان اللہ. روٹی کوئی فضل نہیں، بیوی کوئی فضل نہیں، بچے کوئی فضل نہیں. اللہ کا سب سے بڑا فضل میرا یہ ہوگا کہ میں اس انسان سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے.